الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ریاض الصالحین میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو باب تھا باب الیقین والتوکل تھا. اب ہمارے سامنے جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، وہ ہے باب الاستقامہ، uprightness and steadfastness چیپٹر، کہ استقامت کا بیان. کہ آج بات کریں گے استقامت کہتے کس کو ہیں. جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے، باب شروع کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات لاتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت، آپ استقامت کے ساتھ رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے استقامت کا تذکرہ فرمایا ہے. فاستقم کما امرت، کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ ثابت قدم رہیے، اس کے مطابق آپ قائم رہیے. یہ حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. دیکھیے، استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھے کھڑا ہونا، کہ کسی طرح کا جھکاؤ نہ ہو، کسی طرح کا، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، بالکل آدمی سیدھا کھڑا رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت. اسی سے ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، مطلب ایسا سیدھا راستہ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کجروی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی میلان غیر اللہ کی طرف نہ ہو. ایسے راستوں کہتے ہیں صراط مستقیم. تو استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھا کھڑا رہنا، کسی طرح کا کوئی جھکاؤ یا میلان نہ ہو. استقامت یہ لفظ تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے، عظیم الشان معنی رکھتا ہے. اب استقامت کے معنی ہوگے کہ اس انسان عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، کسب معاش میں اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، ان حدود پر قائم رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرے، ان حدود کو تجاوز نہ کرے، جو لمٹس بنائی گئی ہیں اس کو کراس نہ کرے. یہ مطلب ہوتا ہے استقامت کا. اتنا لمبا چوڑا اس کا مطلب ہے. کیونکہ دنیا میں جو خرابیاں، جو برائیاں وجود میں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب استقامت سے ہٹ جاتا ہے، سیدھے راستے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، میلان کسی اور طرف ہوتا ہے، تو پھر برائیاں اور خرابیاں جنم لیتی ہیں. یہی بات کہ عقائد میں اگر استقامت نہ ہو تو بدعات سے شروع ہو کر پھر وہ چیز کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے عقائد میں استقامت ضروری ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے پڑھی گئی فاستقم کما امرت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے سر مبارک کے چند بال سفید ہو چکے تھے، سفیدی آپ کے بالوں میں آ چکی تھی. اس وقت کی یہ بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، مجھے کمزور بنا دیا. پوری سورہ ہود نہیں بلکہ صرف یہ ایک آیت فاستقم کما امرت، کیونکہ جو بات ہم نے بتائی استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھا رہنا، کہ اللہ نے جو حقوق متعین کیے ہیں، حدود متعین کیے ہیں، ان حدود کو کراس نہ کرنا. تو ظاہر بات ہے یہ بہت ہی ٹف مسئلہ ہے امت کے لیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بیان فرمائی شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ بات ہے. اس کے بعد اور استقامت کا مطلب ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مکمل طور سے عمل کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک بار عمل کر لے، دو بار عمل کر لے، اس کے بعد چھوڑ دے. نہیں، استقامت کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہو، پرسیویرنس وتھ کنٹینیوٹی،
کہ بندہ ایک کام کو کرے بھی اور اس کے اندر تسلسل ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک بار کر لے چھوڑ دے، اس سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ 2 بار کر لے چھوڑ دے، اس سے کوئی بات بننے والی نہیں۔ جیسے نماز کا ہی مسئلہ ہے، جو نماز کا حکم دیا گیا وہ ایک بار پڑھنے کا نہیں، بار بار پڑھنے کا اور پابندی کرنے کا۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون فرمایا گیا کہ نمازوں کی پابندی کی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ تو استقامت کا مطلب 1-2 بار عمل کرنے سے استقامت نہیں کہلاتا ہے، بلکہ زندگی بھر جب تک اللہ نے زندگی مقدر کی ہے تب تک اس عمل پر، جو نیک عمل ہے اس پر قائم رہنا، جو عبادت ہے اس عبادت پر قائم رہنا، یہ ہے استقامت کا معنی۔ اور جو حدیث پاک ہے جو آگے ہے، 1-2 آیات اور ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک یہاں پر بیان کی جائے تو اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک صحابی ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرہ، کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی مختصر جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور کے سامنے کوئی بات پوچھنے کی نوبت نہ آئے، تو ایسی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ دیکھیے 2 ہی لفظ ہے، کہو کہ میں ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے احکام شریعت ہے میں تمام احکامات کو مانوں گا ہر حال میں، فی المنشط والمکرہ، چاہے مجھے اچھا لگے چاہے مجھے اچھا نہ لگے لیکن مانوں گا۔ اسی طرح کہ منہیات شریعت، تو شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، پروہیبٹڈ ہے، ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے، استقامت کا یہ تقاضا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بیان فرمائی، یہ کہو کہ میں ایمان لایا پھر ثم استقم، پھر استقامت کے ساتھ رہو۔ استقامت کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ صوفیہ نے یہاں تک بات بیان فرمائی الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ تو کرامت کے درجے سے بڑا ہوا ہے، استقامت کا درجہ کرامت کے درجے سے بڑا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں صوفیہ کرام کے یہاں پر ملتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر استقامت کو لازم کرے۔ جب تک استقامت نہیں ہوگی تب تک آدمی پراپرلی اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا۔ تو جب استقامت، دنیا کا مسئلہ ایسے ہی ہے، آدمی جب بزنس میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس فل بننا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے آدمی کو وہاں پر ایک چیز کے اندر مستقل طور پر تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ کام کرنا ہوتا ہے، تب جا کر آدمی اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، کچھ آدمی کما سکتا ہے۔ لیکن آدمی صرف کرتا یہ ہے کہ کبھی اسی بزنس میں چلا گیا، کبھی دوسرے بزنس میں چلا گیا، کبھی اور کوئی کمپنی جوائن کیا، چند دنوں کے بعد کوئی اور کمپنی جوائن کرتا ہے، تو یہ تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے، کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر آدمی کئی کمپنیوں کو دیکھ تو لیتا ہے لیکن جو اسے فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پرزیویرینس نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ جہاں پر استقامت ہوتا ہے وہاں پر برکت بھی ہوتی ہے۔ استقامت کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ آج اتنا ہی کافی ہے کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، وہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ ہم تمام کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔